یہ ہے آرٹ اینڈ آرٹس اردو سبق. دس از آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. السلام علیکم. اردو کے سبق میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اردو لیسن. آج کے سبق میں ہم اردو سے تعارف لیں گے. ان ٹوڈیز لیسن وی ول ہیو این انٹروڈکشن ٹو اردو. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. اردو از دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. یہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، جیسے کہ پرشین، عربک اور بہت سی مقامی زبانیں، اور اب تو انگلش بھی اس کا کچھ حد تک حصہ ہے. It is a mixture of Persian, Arabic and various local languages, and now a bit of English as well. اردو زبان کا بذات خود مطلب فوج، گروہ یا لشکر کے ہیں. اردو in its own self means army, group اور crowd. یعنی اردو بہت ساری زبانوں کا گروپ ہے، لشکر ہے یا آرمی ہے. Meaning the Urdu is basically a group or an army of different languages. اردو اسکرپٹ لکھنے کا طریقہ پرشین اور عربک اسکرپٹ کی طرح ہے، جو کہ سیدھے سے الٹے ہاتھ کی طرف آتا ہے، یعنی ہم اس کو سیدھے ہاتھ سے لکھنا شروع کرتے ہیں. اردو از اے لینگویج ریٹن ان دا پرشین عربک اسکرپٹ which is from right to left. Unlike English, as we write it from left to right, we write Urdu from right to left. جیسے ہم انگریزی لکھتے ہیں، الٹے سے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں اور سیدھے کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم اردو کو سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور الٹے کی طرف آتے ہیں. اردو کے الفابیٹس کو حروف تہجی کہتے ہیں. اردو الفابیٹس آر کالڈ حروف تہجی، جو کل ملا کے 39 ہیں. There are total 39 letters of حروف تہجی. اگر ہم ان کے بیچ میں نون گنا اور بھاری حروف بھی شامل کر لیں تو وہ 52 بن جاتے ہیں. After including نون گنا and the heavy letters, they become 52. اردو میں حروف تہجی کے 2 حصے ہیں. ایک مصمتے ہیں، ان کو حروف صحیح بھی کہتے ہیں، انگلش میں یہ کانسوننٹس ہیں. اور دوسرے ہیں مصوتے، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ان کو واؤلز کہتے ہیں. There are 2 parts of حروف تہجی in Urdu. One is مصمتے. They are also known as حروف صحیح. In English, they are known as consonants. And the second ones are musawwate. They are also known as حروف علت. And in English, they are vowels. یعنی اردو میں حروف تہجی، حروف صحیح، حروف علت، مصمتے، مصوتے، بھاری حروف، شرارتی حروف وغیرہ ہیں. Meaning in Urdu we have consonants, vowels, heavy letters, naughty letters, etc. ان کے علاوہ اردو میں علامات بھی استعمال ہوتی ہیں. We use punctuation and the symbols as well in Urdu. ان سب کو ہم علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے. We will discuss each of them and more individually and in detail. So for that, stay tuned for all those lessons. تو ان سب سبق کے لیے stay tuned. Till next lesson, take care of yourselves. Allah Hafiz.